صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بداني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبعده من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فأخذتيني به فآتيته بالكساء اليماني فأخذته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمارة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد آذنت لك فدخل معه تحت الكساء. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فما كانت إلا ساعة وإذا بوالد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمارة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدان الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعجل فرجهم. وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحات طيبات كأنها رائحات أخي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتزان لأن أكون معكم تحت الكساء صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيد وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبا أتاه يا رسول الله أتأذن لأن أكون معكم تحت الكساء صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعجل فرجهم. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بساتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم إن هؤلاء أهل بيت وخاصتي وهامتي لا لحمهم لحمي ودمهم دمي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأسحب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعجل فرجهم. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مطوية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا فيما حبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعجل فرجهم. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبانوها. فقال جبرائيل يا رب أتزان لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. علي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية
ولا أرزم متياتا ولا قمر منير ولا شمس مزياتا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم وما حباتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمينة يا أمينة وهي الله إنه نعم قد أذنت لك صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبي واستعفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرون هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق النبي واستعفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرون هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج له همه ولا مخموم إلا وكشف له غمه ولا طالب حاجات إلا وكاز الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسوئدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسوئدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. چند اشعار کی کلمات اور چند اشعار اور کی سہمت تمام ایک دفعہ دوبارہ مل کے بابا بلند علیہ السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حرے جری تھے یاد تو ایسا نہیں کیا، حرے جری تھے یاد تو ایسا نہیں کیا، ہم نے کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا. راہب کو دیکھ حر دلاور پہ غور کر، راہب کو دیکھ حر دلاور پہ غور کر، قطرے کو کیا حسین نے دریا نہیں کیا. راہب کو دیکھ حر دلاور پہ غور کر، قطرے کو کیا حسین نے دریا نہیں کیا. اور مجھ کو ہر ایک محاذ پر عشق حسین نے، مجھ کو ہر ایک محاذ پر عشق حسین نے ہاں عزتیں تو بخشی ہیں رسوا نہیں کیا. مجھ کو ہر ایک محاذ پر عشق حسین نے ہاں عزتیں تو بخشی ہیں رسوا نہیں کیا.
اور اللہ سے ملی تھی اجازت ہمیں مگر اللہ سے ملی تھی اجازت ہمیں مگر عشق علی میں ہم نے تقیہ نہیں کیا عشق علی میں ہم نے اور کوئی تو کائنات میں حافظ دکھائیے کوئی تو کائنات میں حافظ دکھائیے جس کو علی کے بغض نے اندھا نہیں کیا جس کو علی کے بغض نے اندھا نہیں کیا بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کافی جانے مانے شاعر ہیں جان ایلیا، ان کے چند اشعار میں آپ کی سماعت بسم اللہ بسم اللہ. کہ بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں فدا کرنے کو دین مصطفیٰ پر علی اکبر سجائے جا رہے ہیں فدا کرنے کو دین مصطفیٰ پر علی اکبر سجائے جا رہے ہیں قدم دوش نبی پر تھے جن کے قدم دوش نبی پر تھے جن کے وہ کانٹوں پر چلائے جا رہے ہیں اور جہاں پر اذن لے کر آتے تھے فرشتے جہاں پر اذن لے کر آتے تھے فرشتے وہ کاشانے جلائے جا رہے ہیں اور بٹھاتے تھے نبی کاندھوں پہ جن کو بٹھاتے تھے نبی کاندھوں پہ جن کو وہ تیروں سے گرائے جا رہے ہیں. اور آخری شعر ہوا تھا جون قائم جن سے پردہ ہوا تھا جون قائم جن سے پردہ وہ بازاروں میں پھرائے جا رہے ہیں وہ بازاروں میں پھرائے جا رہے ہیں پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. والحمد للہ الذی جعلنا من الباقین الحسین والشہداء معک بأرض کرب و بلا. والصلاة والسلام علی رسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم. حضرات ذی وقار، ساکنان بزم معرفت، سرمستان بیقدہ ولایت، محبان علی اطہار، شیعہ یعنی حیدر کرار، میں اس عشرہ محرم الحرام کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے فلسفہ درود. کیا کہنے فلسفہ درود.
ہم اٹھتے بیٹھتے سنی شیعہ حضرات درود پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الفاظ کے ہم اٹھتے بیٹھتے درود پڑھتے ہیں، ہمارے برادران اہل سنت بھی، ہم بھی، مگر موسٹلی افراد جانتے نہیں ہیں کہ بھیج کیا رہے ہیں، بھیجا کیا جا رہا ہے. تو پروردگار عالم اپنی کتاب طیب البیان میں فرما رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں. بے شک یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے صلی علی محمد و آل محمد عاجل فرجہم، کہ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور سلام بھیجو، ایسا سلام کہ جس سے بہتر سلام بھیجنا ممکن ہی نہ ہو. وسلموا تسلیما، اس سے آسان ترجمہ میں نہیں کر سکتا. وسلموا تسلیما پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد عاجل فرجہم. دیکھیے نا کتنا عظیم ہے وہ پروردگار، لائق حمد ہے وہ ذات کہ جس کی کبریائی کے لیے جبین علی کا نشان ہی کافی. توجہ کیجیے گا حضرات محترم، کہ جس کی کبریائی کے لیے جبین علی کا محراب ہی کافی ہے. اور لائق درود ہے وہ ذات کہ جس کے پیچھے وہ چلتا ہے جس کے پیچھے حق نہ چلے تو حق باطل ہو جاتا ہے. حق نہ چلے تو حق باطل ہو جاتا ہے. وہ علی کہ جس کے پیچھے حق نہ چلے تو حق باطل ہو. کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ العلی مع الحق والحق مع العلی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. اور فرمایا یا اللہ حق کو ادھر موڑ دے جہاں علی مڑتا ہے. کہ جس کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہو جائے. جملہ بدلتا ہوں، اگر اس کے پیچھے باطل چلے تو حق ہو جائے. باطل چلے تو حق ہو جائے. اور کائنات کے سلام ہوں اس علی کی دہلیز پر کہ جو نبیوں، رسولوں، وصیوں، ولیوں سب میں اکیلا امیر المومنین ہے. جو حیران ہو گئے، شاید جانتے نہیں کہ جناب ابراہیم کو بھی اگر سلام کہنا ہو نا تو وہ کہتے ہیں السلام علیک یا امیر المؤمنین. السلام علیک امیر المؤمنین، کہ جو اکیلا امیر المؤمنین ہے وصیوں، اماموں، ولیوں، نبیوں میں. اور ایسے نبی و علی جس ذات کو جھکتے ہیں وہ ہمارا اللہ ہے کہ نہیں. یہ ہے توحید. اور میں گزارش کروں گا آپ سب سے کہ اپنے برادران، اپنے دوستوں، اہل سنت حضرات کو بھی یہاں لے کے آئیں تاکہ شعور خود بھی آئیں. ابھی تو حیرانگی ہے کہ ابھی اپنے نہیں آئے. شعور کا تبرک بڑھتا ہے اور جس کے نصیب میں ہوتا ہے وہی کھاتا ہے. چاہے اپنا ہو چاہے پرایا، نصیب لوح محفوظ پہ لکھ دیا گیا. اور جس کے نصیب میں یہ تبرک ہے وہی لے کے جائے. درود بھیج دیں محمد و آل محمد. علی والوں سے توحید سیکھو. یہ جو ہم پر شرک 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 کے فتوے لگائے جاتے ہیں نا، علم کو چوما شرک، تعزیے کو چوما شرک، سجدگاہ پہ بوسہ دیا شرک،
سجدگاہ پہ بوسہ دیا شرک. میں کہتا ہوں حضرات یہاں شرک کے فتوے لگانے کی بجائے بازار میں جاؤ, پھول خرید کرو, پھولوں کے ہار بناؤ اور ہمارے گلے میں پہناؤ, اس لیے کہ تمہارے پاس اگر ایک بھی علی جیسا ہوتا نا تو کب کے مشرک ہو گئے ہوتے. ہمارے پاس 12 ہیں, ہم پھر بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. بلندر صلوات. پروردگار عالم اپنی کتاب اطیب البیان میں محو گفتگو ہے اس ذات سے کہ جس سے گفتگو کرنا اس کے شایان ہے. پروردگار عالم اس سے محو گفتگو ہے کہ جس نے اپنی زبان کے بھروسے پر اس خدا کو منوا لیا جو اپنوں سے پردہ کیے ہوئے, اپنی زبان کے بھروسے پر اس خلا کے کبریا کو منوا لیا. بر محمد و آل محمد صلوات. اس سے محو گفتگو ہے کہ جس کے لبہائے مبارک باب کلام کبریا ہے. الفاظ پہ توجہ. جس کے لبہائے مبارک باب کلام کبریا ہے کہ جو لب کھولے تو کلام خدا برآمد ہو. اللہ نے کیا فرمایا؟ وما ينطق عن الهوى وان هو الا وحی یوحی, کہ جس کی اپنی کوئی خواہش نہیں وہ وہی بولتا ہے جو میں وحی کرتا ہوں. اور ایسے نبی نے فرمایا, کیا فرمایا؟ قرآن ہمیں تعلیم دی اور اسی قرآن میں یہ آیت آئی, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد و آل محمد. وقت آج بہت قلیل ہے, بہت ہی قلیل ہے, اور اور ضرور مقدمہ بیان کرنا ہے پورے 10 دن کی مجالس کا. ہمارے ہاں عقیدہ ہے, عقیدت نہیں. عقیدت اور عقیدے میں فرق ہے. عقیدت وہ ہے کہ جو سامنے آئے بس جھک جاؤ. عقیدہ یہ ہے کہ پہلے جانو جس کے سامنے جھک رہے ہو وہ اس کے اہل ہے یا نہیں. کیا کہنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جس کے سامنے جھک رہے ہو وہ اس کے اہل بھی ہے یا نہیں. کیا فرمایا؟ ہم نے یہ عقیدہ لیا, یہ توحید لی, یہ رسالت لی کس سے؟ اس علی سے کہ جو فرماتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ دوزخ کے خوف میں کرتا ہوں. میں نے اللہ کی عبادت اس لیے کی ہے کہ میں نے اس خلا کے کبریا کو لائق عبادت پایا ہے. میں نے اسے اس اہل پایا ہے. ارے علی, ارے کم بختو, علی کو نا اہلوں کے سامنے جھکانے والوں, وہ علی تو کہتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے بھی اس لیے جھکتا ہوں کہ وہ اس کے اہل ہے. تو وہ کسی نا اہل کے سامنے کیسے جھکے گا؟ واحد علی کی ذات ہے کائنات میں کہ جو اللہ سے اللہ کی اہلیت پر گفتگو کرتا ہے. اللہ سے اللہ کی اہلیت پر فرماتے ہیں کہ الہی انت کما احب, الہی انت کما احب فجعلنی کما تحب. کہ اے پروردگار, اے میرے رب, میں نے تجھے جس طرح چاہا ویسا پایا. انت کما احب, اور پھر کیا فرمایا؟ فجعلنی کما تحب, مجھے
اب ترجمہ کرنے والوں نے یہاں ترجمہ کیا کہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، مجھے ایسا بنا دے۔ اب میرا یہاں سوال ہے، مولا نے یہ دعا کس عمر میں مانگی؟ 40 سال کی عمر میں، 23 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں، دعوت ذوالعشیرہ 10 سال کی عمر میں؟ تو اگر ہم یہ ترجمہ مانیں کہ مولا نے فرمایا مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، تو کیا 10 سال سے پہلے والی عمر میں علی ویسا نہ تھا جیسا اللہ چاہتا ہے؟ یہاں پر یہ فجعلنی کا مطلب سمجھانے کے لیے ایک اور قرآن سے آیت پڑھنی پڑے گی، اور وہاں پر جناب ابراہیم و اسماعیل اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہ اے ہمارے رب ہمیں مسلمان بنا دے، یا علی ہمیں مسلمان بنا دے۔ نبی ہیں جناب ابراہیم جناب اسماعیل دونوں نبی ہیں، اور دعا کیا فرما رہے ہیں؟ ہمیں مسلمان بنا دے، ہمیں مسلمان۔ یہاں جعلنا کا جو مطلب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کو انڈورس کر، قرار دے، یا پھر اس بات کی تصدیق کر کہ ہم مسلمین ہیں، ہم مسلمین ہیں۔ اللہ کے محبوب علی کیا فرما رہے ہیں؟ محبوب فرما رہے، مولا علی فرما رہے ہیں کہ یا ربی الہی انت کما احب، کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ پروردگار تجھے میں نے ویسا پایا جیسا میں نے چاہا، اب تو اقرار کر یا علی فجعلنی کما تحب، تو بھی اقرار کر کہ میں ویسا ہوں جیسا تو چاہتا ہے۔ عظمت جناب زہرا سلام اللہ علیہ پر درود و سلام ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جتنی مرتبہ درود بھیجیں گے اتنی مرتبہ جو ہے ثواب۔ محفلوں کی شان ہی ہے۔ ہماری شان ہی یہی ہے ان محفلوں کی۔ اور بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ہمارے 5ویں امام نے فرمایا، امام محمد باقر نے، کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ درود بھیج دے اور اس کے سینکڑوں سالوں بعد پھر سے درود بھیجے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے بندہ خدا ابھی تو ہم پچھلے درود کا ثواب بھی لکھ بلند نعرہ صلوات۔ یہ صلوات معرفت والی صلوات ہے۔ محمد وعجل فرج۔ ان، اب یہ عربی گرامر میں یہ جو لفظ ہے ان، مقدمہ درج کرنے کے لیے آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ مشبہ بالفعل ہے، مشبہ بالفعل ہے، اور ان اس جیسے اور بھی کئی لفظ ہوتے ہیں، لیکن ان جو ہے وہ وہاں یوز ہوتا ہے جہاں یہ معلوم ہو کہ سامنے بیٹھا شخص اس بات پہ شک کرے گا، یا اس بات پہ شک کرے گا۔ اب کیا قرآن کا یہ کلام مجوسیوں سے ہو رہا ہے، یا کفار سے ہو رہا ہے، یا مشرکوں سے ہو رہا ہے؟ یہ کلام ہو رہا ہے مسلمانوں سے، اور اللہ جانتا تھا کہ یہ لوگ شک کریں گے کہ اللہ درود بھیجتا ہے نبی پر۔ اب یہاں پر آل کا لفظ نہیں ہے، اس آیت میں آل کا لفظ نہیں ہے، ابھی تو آل کا لفظ نہیں ہے تو شک ہو رہا ہے، کیا کہنے، ابھی تو آل کا لفظ نہیں۔ واللہ میری پچھلے دنوں میں بحث ہوئی اپنے ایک مسلمان دوست سے، اور اس نے مجھے اسی بات پہ کہ رسول اللہ پر جو ہم صلوات بھیجتے ہیں، اور اس بات پہ وہ بحث کر رہا تھا۔ اب جن کی نماز درود کے بغیر نہیں ہوتی، بس وہ نماز کا حصہ ہے،
درود بھیجے پر محمد و آل محمد. اور وہی وہ لمحہ تھا کہ جب میں نے سوچا کیوں نہ اسی کو موضوع بنایا جائے. فلسفہ درود کہ شک کیا جائے گا. اب پروردگار عالم کیا فرمایا کہ میں درود بھیج رہا ہوں اور میرے ملائکہ درود بھیج رہے ہیں. وہ پروردگار عالم کہ جو اپنی وحدانیت کو لے کر بہت حساس ہے، بہت حساس ہے. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اور وہ اپنی وحدانیت کو لے کر بہت حساس ہے. کسی بھی معاملے میں شرک کا ذرہ بھی نہیں آنے دیتا. اور یہ واقعی میں ہمارے مومنین کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو شرک کا دھاگا ہے یہ بہت کمزور، بہت نازک ہے، اور اگر ایک مرتبہ ٹوٹ گیا تو یہ پھر تا قیامت جڑ نہیں پائے گا. تمام ظلمات گناہ بخش دیے جائیں گے سوائے شرک، سوائے اس شرک. وہ پروردگار جو اتنا حساس ہے اپنی وحدانیت کو لے کر کہ وحدت جس کا ترہ امتیاز ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے ملائکہ درود بھیجتے ہیں. آواز بلند نعرہ صلوات. درود کے عمل میں وہ ملائکہ کو، اپنی مخلوق کو اپنا شریک بنا رہا ہے. اپنی توحید کو خطرے میں ڈال کر درود بھیجنے کے عمل میں وہ ملائکہ کو اپنا شریک بنا رہا ہے. اور کہاں کہاں پروردگار عالم نے اپنی توحید کو خطرے میں ڈالا، اور اس توحید کو بچانے والی ذات کا نام ہے علی ابن ابی طالب. آپ نہج البلاغہ کھولیے، توحید پر کتنے لمبے لمبے خطبے ہیں. کسی نبی نے اتنے خطبے نہیں دیے. حد یہ ہے کہ جد الانبیاء ابراہیم نے اتنے خطبے توحید پر نہیں دیے، اور اس سے بھی زیادہ حد یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ نے اتنے بڑے خطبے توحید پر نہیں دیے جتنے علی ابن ابی طالب نے دیے. درود ملتا نہیں دیار غیر میں، خدا خود شریک ہے اس کار خیر میں. نعرہ حیدری یا علی اور محمد و آل محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی. کہ توحید کو بچایا ہے علی نے. خطبے دیے ہیں، اتنے خطبے رسول خدا نے نہیں دیے. اور حق بھی یہی تھا، اس لیے کہ کسی اور ذات پر خدا ہونے کا شبہ نہیں تھا سوائے علی کے. دنیا میں کسی ذات پر خدا ہونے کا شبہ نہیں تھا. پروردگار عالم نے توحید کو خطرے میں ڈال کے اپنے پیاروں کی عزت پر کمپرومائز نہیں کیا. اپنے پیاروں پر درود بھیجنے کے لیے ملائکہ کو اپنا شریک بنا دیا، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان اور یہ مخلوقات بھی میرے شریک بن جائیں اس عمل میں، میرے شریک بن جائیں اس عمل میں. اور پروردگار عالم جو کہ توحید اور وحدانیت میں اتنا حساس ہے، اس نے توحید کو کہاں کہاں خطرے میں ڈالا. آئیے دیکھتے ہیں قرآن سے کہ کہاں کہاں خطرے میں ڈالا. سب سے پہلی جگہ جہاں اللہ نے اپنی توحید کو خود خطرے میں ڈالا وہ تھی کہ جب آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا. جب فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. توجہ کر رہے ہیں حضرات محترم؟ بسم اللہ. خطرہ تھا نا. اب ملائکہ اس خدا کو سجدہ کر رہے تھے کہ جو دکھائی نہیں دیتا، جس کا وجود نہیں ہے، وجود ہے مگر جس کی حیت نہیں ہے، جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے.
تو یا تو وہ خود ظاہر ہو جاتا اور پھر کہتا کہ اسے سجدہ کرو تو پھر تو اور بات تھی، لیکن ابھی بھی خود غائب ہے اور کہہ رہا ہے کہ اسے سجدہ کرو. اب سوچا تو جا سکتا تھا نا سجدے میں کہ شاید یہی ہو، شاید یہی ہو. اگر خطرہ نہ تھا تو خود بتائیے کہ ابلیس شیطان کیسے بن گیا؟ یا علی یا علی، ابلیس شیطان کیسے بن گیا؟ اور دوسری جگہ کئی جگہوں پر اللہ نے ایسا فعل انجام دیا، مگر دوسری جگہ جو میں یہاں بیان کرنے لگا ہوں وہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کو معجزہ دیا مردوں کو زندہ کرنے کا. آج بھی عیسائی اس معجزے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. توحید خطرے میں تھی. کیا فرمایا کہ معجزہ دیتا ہوں تجھے، کیا کہ تو مردوں کو زندہ کرے گا اور کوڑھ کے مرض کو شفا دے گا. جو کہ لا علاج بیماری تھی، حضرت عیسیٰ ہاتھ پھیرتے اور شفا مل جاتی. اور مادر زاد اندھے کو بھی شفا دے دیتا. عیسائیوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو شخص مردے زندے کر رہا ہے، مردوں کو زندہ کر رہا ہے، یہ یا تو اللہ ہے یا اللہ کا بیٹا ہے. توحید اتنی کچی تھی ان کی کہ وہ مردوں کو زندہ ہوتا دیکھ کر مان گئے کہ یہ اللہ ہے. مردوں کو زندہ ہوتا دیکھ کر. یہ تو علی نے بعد میں آ کر بتلایا کہ بندہ مردوں کو زندہ کر کر بھی بندہ بندہ رہ سکتا ہے. نعرہ حیدری. مردوں کو زندہ کرنے کے بعد بھی بندہ بندہ رہ سکتا ہے، اللہ اللہ رہ سکتا ہے. جناب کمبر کو ساتھ لیا میرے مولا نے اور قبرستان میں تشریف لائے اور ایک قبر کے پاس آئے اور وہاں میرے مولا نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر کہا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے اذن سے. ایک مردہ اٹھا کفن میں ملبوس. اسے مولا نے کہا کہ جاؤ اپنے گھر اور گھر جا کے کہنا کہ اللہ نے زندہ کیا ہے. وہاں سے ابھی کمبر محو حیرت ہی تھے کہ مولا اٹھے، ایک اور قبر کے پاس آئے اور کہا قم باذنی. اب نماز نہیں ادا کی، ٹھوکر مار کے کہا قم باذنی. وہ اٹھا. جناب کمبر کی حیرت میں اضافہ ہوا. فرماتے ہیں مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے نماز پڑھی، اللہ کے اذن سے اٹھایا، یہاں آ کر ٹھوکر ماری، اپنے اذن سے اٹھایا. فرمانے لگے کمبر میں جانتا تھا کہ اگر میں فقط اللہ کے اذن سے مردے کو زندہ کر دیتا تو سمجھتا کہ علی محتاج ہے، علی محتاج ہے، اور اگر میں فقط اپنے اذن سے اٹھا دیتا تو سمجھتا علی اللہ ہے. میں سمجھانا یہ چاہ رہا تھا نہ میں اللہ ہوں نہ میں اللہ کے سوا کسی کا محتاج ہوں. عظمت مولا علیہ السلام پر باوجہ بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. حضرات عزیز وقار میری پیشانی تھوڑی نہ بتائے گی کہ خدا کیا ہے. کوئی علی تو جھکے کہ جو بتلائے کہ خدا کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی کبریائی کیا ہے. حسین بھائی کا حکم ہے کہ مصائب تھوڑا طولانی کیجیے. تو جو اللہ اور اس دین فطرت نے محمد والے محمد کو عطا کیا اسے فضائل ہے، اور جو اس کمینی امت نے اجر رسالت دیا اسے مصائب کرتے ہیں. غدیر میں اٹھے ہوئے ہاتھ کا بدلہ امتیوں نے علی کی بیٹیوں سے لے لیا.
सामीन मुहतरम, मेरी माएँ बहनें जो पर्दे में मौजूद हैं, इन अयाम में कोशिश किया कीजिए, बनाओ सिंधार से परहेज किया। मेरे जवान भाइयों, इन अयाम में अपने अल्फाज पर कंट्रोल किया करो। कोई ऐसा लफ्ज मुंह से अदा ना हो कि जो हमारी सारी मेहनत को जाया कर दे। कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसा मजाक कि जो मेरे मौला को इतना नापसंदीदा गुजरे कि हमारी ये सारी मेहनत, ये सफ़े अज़ा बिछाई, मौला हमारे मुंह पे मार दें। अज़ादारान इमाम मज़लूम, इन दिनों में जितना हो सके अपने अंदर सब्र पैदा करो, इखलास पैदा करो, और इन दिनों का असर पूरे साल अपने अंदर वजूद में रखना। हजरात, ये दुनिया में, पूरी दुनिया में इस वक्त रस्म है कि यकम मुहर्रम को 28 रजब की तैयारी पड़ी जाती है। किस तरह मेरे मौला ने अपने नाना का शहर छोड़ा, किन हालात में। अज़ादारान इमाम मज़लूम, एक खत पहुंचा, शर्मा के मत रोइएगा ना, ये जिक्र किसी नंबर्स का मोहताज है कि कितने लोग मौजूद हैं, कितने नहीं हैं। वही हैं जिनके नसीब में आज रोना लिखा था। एक खत पहुंचा यजीद मलऊन की तरफ से मरवान के नाम, और उस खत पर अली की बेटियों की तकदीर लिख दी गई। अज़ादारान इमाम मज़लूम, उसने लिखा, मरवान माविया मर गया, यजीद खलीफा वक्त है, हुसैन से बैत मांगो। अज़ादारों, या वलीद और मरवान ने मंसूबा बनाया, एक कासिद को भेजा। और आप जानते हैं ना कि हर रोज बीबी ज़ैनब कुबरा अपने भाई की जियारत के लिए आया करती। ये वही वक्त था कि जब बहन अपने भाई की जियारत में मशगूल थी। ये एक कासिद ने नक्कुल बाब किया, आवाज आई, हुसैन मरवान ने दरबार में याद किया है। ये बीबी के कलेजे को हाथ आया, कहने लगी, हुसैन दरबार नहीं जाने दूंगी। मेरे मौला ने कहा, ज़ैनब मैं जानता हूँ मैं इमाम हूँ, मदीना मेरी मक्तल नहीं, मेरी मक्तल करबला है, मुझे जाना है, हुज्जत तमाम करनी है। ये लफ्ज सुनने थे, या बीबी की आवाज आई, अब्बास, अली अकबर, औला मोहम्मद, कासिम, ये 18 बनी हाशिम के जवान उठे, करीब आए। कहती है, अब्बास जैसे दे रही हूँ वैसे लूंगी। अज़ादारों, बनी हाशिम के जवानों के झुरमट में मेरे मौला चले, और जब दरबार के करीब आए ना, कहते हैं, अब्बास, अकबर रुक जाओ, यहाँ मेरा इंतजार करो। अब्बास घबरा गए, कहते हैं, मौला अगर आपको कुछ हुआ। कहते हैं, अब्बास अगर ऐसा कुछ मैंने भांपा तो मैं ऊंची आवाज में कलाम करूंगा, तुम सब अंदर आ जाना। अज़ादारों, मेरे मौला अंदर दाखिल हुए। ये लाइन कहता है, हुसैन, यजीद बैत मांग रहा है, यजीद अब नया खलीफा है, यजीद बैत मांग रहा है। या मेरे मौला ने कहा, ये रात की तारीकी में अकेले में क्यों पूछते हो? ये सवाल
کل مسجد نبوی میں کرنا، میں سب کے سامنے جواب لوں گا۔ یا ولید لعین نے اشارہ کیا کہ یہیں پر گردن اڑا کر میرے مولا کی گردن کو یزید کے پاس دربار شام میں لے جایا جائے، یا یہ دیکھنا تھا کہ میرے مولا نے کہا یبن الرزقا کہ اے ناچنے والی رقاصہ کے بیٹے تو مجھے قتل کرے گا۔ جب یہ آواز سنی تو عباس نے دیکھا کہ علی اکبر دروازے کے قریب ہیں، کہتے ہیں اکبر آگے سے ہٹو۔ یہ میرے مولا نے اپنے بازو کا زور دیا، دروازہ گرا، تلوار نیام سے نکالی، یہ لعین کی طرف دوڑے، یہی کہ ہاتھ عباس کے سینے پہ آیا، کہتے ہیں عباس عباس مجھے نانا کا دین بچانا ہے، عباس مجھے اپنے نانا سے کیا وعدہ نبھانا ہے۔ یا لادارو سارے بنی ہاشم میرے مولا کو لے کے واپس گھر آئے۔ میرے مولا نے ایک فہرست تیار کی، سننا لادارو، میرے مولا نے ایک فہرست تیار کی، کہتے ہیں عباس عباس جی میرے مولا یہ مردوں کے نام ہیں، یہ تم ایک ایک کو جا کے اس کو بتاؤ کہ تم قافلے میں شریک ہو، اور مستورات کو میں خود بتاؤں گا۔ عزادارو یہ جناب عباس چلے، اکبر کے پاس آئے، علی اکبر کو کہا اکبر تمہارا نام فہرست میں ہے، تیاری کر لو۔ قاسم کے پاس آئے، قاسم تمہارا نام فہرست میں ہے، اول محمد کے پاس آئے، اور یہاں ایک نام لکھا ہے، وہ نام میرے مولا اسے خود بتا نہ سکتے تھے، وہ اسے جس مستور نے اٹھایا تھا اس کے قریب آئے، کہتے ہیں فاطمہ صغریٰ یہ جو بچہ تیرے ہاتھوں میں ہے اس کا نام بھی لکھا ہے، وہ اس نے بھی ڈالا ہے۔ اور دادارو یہ میری بی بی فاطمہ صغریٰ، اور جسے عرب روایتوں میں فاطمہ علیلہ لکھا گیا، فاطمہ علیلہ میرے مولا حسین کے پاس آئی، کہتی ہے بابا بابا آپ مجھے نہیں لے کے جا رہے، مجھے نہیں لے کے جا رہے، کم سے کم میرا یہ بھائی علی اصغر یہ مجھے دے دیجئے، مجھے جب آپ کی یاد آئے گی میں اصغر سے آپ کی بو پالوں گی، بابا علی اصغر کو مجھے دے دیجئے۔ میرے مولا نے سمجھانے کی کوشش کی، بی بی نے کہا بابا اگر اصغر خود آئے تو میں اصغر دے دوں گی۔ عزادارو جناب زینب نے کوشش کی، علی اصغر نہیں آئے، جناب ام رباب آئی، علی اصغر نہیں آئے، جناب ام کلثوم آئی، علی اصغر نہیں آئے۔ یا میرے مولا نے کہا سارے ہٹو، میرے مولا قریب آئے، یہ دو لفظ کہے علی اصغر کے کانوں میں، تڑپتے ہوئے صغریٰ کو چھوڑ دیا، اور میں کہتا ہوں مولا نے کہا ہوگا علی اصغر تم کربلا نہیں جاؤ گے تو بچہ تمہارے حصے کا تیر کون کھائے گا، اور کربلا کا تیر کون کھائے گا۔ عزاداران امام مظلوم میرے مولا تمام مستورات زن و مرد کو بتانے کے بعد آئے ہیں اپنے نانا کی قبر پہ، اپنے نانا سے ودا کرنے کے لیے آئے۔ یہ حجرہ مبارک میں ہی قبر تھی۔ جناب ام سلمہ نے پوچھا حسین یہ کیا حالت بلائی ہے؟ کہتے ہیں نانی اماں امت مجھے مدینے میں رہنے نہیں دیتی، امت مجھے مدینے سے نکل جانے کا کہہ رہی۔ عزادارو جناب حسین آئے، قبر نانا پہ بیٹھے، اتنا روئے میرے مولا کے غش کر گئے۔ یہ خواب میں میرے مولا کہتے ہیں
میں نے اپنے نانا کی زیارت کی، میرے نانا کے سر میں خاک ہے، گریبان چاک ہے، کہتے ہیں حسین یہی مشیت خدا ہے، یہی مشیت پروردگار ہے، تجھے شہید کیا جائے گا۔ یہ میرے مولا کہتے ہیں بابا، مولا بابا لالا مجھے اپنی شہادت کا نہیں، مجھے اپنی بہنوں کا بتائیے۔ کہتے ہیں حسین مشیت یہی ہے، انہیں قید کر لیا جائے گا۔ یہ اتنا روئے میرے مولا، یہ پوچھنے والوں نے پوچھا مولا آپ اپنی شہادت پہ روتے ہیں؟ کہتے ہیں میں شہادت پہ نہیں روتا، میں اپنی بہنوں کی قید پہ روتا ہوں، اور میں شام کے بازار پہ روتا ہوں۔ اداکارانی امام مظلوم، یا اس کے بعد میرے مولا آئے اپنی ماں سے ودا کرنے جنت البقیع میں، کہتے ہیں اماں تیرا حسین جا رہا ہے۔ یہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں سے لپٹتا ہے، حسین قبر سے لپٹ گئے۔ اور میری بیوی کہتی ہے حسین نہ رو، میں تیرے ساتھ جاؤں گی یوم عاشور، اور زلزلہ سے گرنے نہیں دوں گی۔ کہتی ہے حسین جب سجدے میں سر رکھو گے اور شمر کے خنجر اور تیرے گردن کے درمیان ہاتھ رکھوں گی، حسین تیرا سر گود میں لوں گی، حسین اور تیرے بالوں کو سنواروں گی۔ اور میرے مولا روتے روتے واپس آئے، کہتے ہیں تیاری کرو عباس، اکبر اور محمد تیاری کرو۔ یہ عماریاں آئیں، جناب عباس نے بہت قیمتی محمل تیار کروائے اور لے کے آئے۔ علی کی بیٹیوں نے جو سوار ہونا تھا، عزادارو یہ مستورات کا آنا شروع ہوا۔ جناب ام لیلا آئیں، کہتے ہیں علی اکبر آگے بڑھو، ماں کو سوار کراؤ۔ جناب حسن کی بیوہ آئیں، ام فروا، مولا قاسم کو کہا قاسم آگے بڑھو، ماں کو سوار کرو۔ یہ ایک مرتبہ آواز آئی کہ جناب ام کلثوم کو بلایا جائے، کہنے لگے عباس اٹھو بہن کو سوار کرو۔ تو کہتے ہیں اکبر محمل کا پردہ ہٹاؤ، کہتے ہیں قاسم سواری کا گھٹنا ٹکواؤ، کہتے ہیں اول محمد پردہ کرو۔ عزادارو اتنے انتظام، علی کی بیٹی آئی سوار ہوئی۔ یہ ایک مرتبہ آواز آئی کہ اب جناب زینب کبریٰ آئے، سوار ہو۔ میرے مولا خود اٹھے اور اپنی مسند کو چھوڑا، آگے بڑھے، عباس آگے بڑھے، اکبر آگے بڑھے، جناب قاسم آگے بڑھے۔ کہتے ہیں اکبر آئیے پھپھی اماں میں سوار کراؤں، کہتی ہے نہیں۔ جناب قاسم نے کہا آئیے میں سوار کرواؤں، کہتی ہے نہیں۔ جناب عباس آئے، کہتے ہیں بہن میں سوار کرواؤں، کہتی ہے نہیں۔ یا اب جناب حسین نے خود کہا کہ میں سوار کرواؤں، کہتے ہیں نہیں۔ میرے مولا نے کہا تو پھر کون سوار کرائے؟ اور میری بی بی کہتی ہے وہی سوار کرائے جس نے کربلا میں 11 محرم کو
ناکہ پہ سوار کروانا ہے. یہ سب دیکھ رہے تھے میرے مولا کسے بلاتے ہیں. یہ آواز آئی سجاد آؤ اپنی پھوپھی کو سوار کراؤ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ينقلبون. یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین